دی گرینیز چینل کی طرف سے بھرت کا پیار بھرا سلام. چھوٹوں کو پیار، بڑوں کو آداب. جیتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے. تمام گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان قائم رکھے اور ہر ایک کو اپنی برکات سے نوازتا رہے. یا میرے پروردگار ہر گھر میں امن امان اور پیار و محبت قائم رکھنا. آمین. ہمارا جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ تقریباً آدھا ہو چلا ہے. تو شعبان کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا ہی ایک ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ایک بہترین، جس میں کہ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے آنے والے مہینے کی، اس کو ہم ویلکم کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. تو آپ اپنے شعبان کے مہینے میں ہم اپنے گولز مقرر کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا نیکیاں ہیں جو ہم کمانا چاہتے ہیں. وہ تو خیر ہر وقت ہی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور اس میں جو نیکی کے کام ہیں، جو عبادات ہیں، جو ذکر اذکار ہیں، ان کے جو آپ کو اجر ملتا ہے وہ دگنا تگنا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ضرور اس کی جو ہے ان کو قیام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ان نیکیوں میں ایک تو عبادات ہیں جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ تو ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ ہیلپ فل ثابت ہوں لوگوں کے لیے. حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے کسی کو بھی کوئی ایسا دکھ یا ایسی رنجش یا ایسا کوئی غلط پیغام نہ پہنچے جس کی وجہ سے اس کا دل دکھے. تو بما میرے ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سال، کیونکہ ہر گزر جانے والا سال جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اور جو آنے والا سال ہوتا ہے اس میں ہمیں جس طرح ہم نیو ایئر ریزولوشنز کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کیا اس سال میں اچھی چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ ضرور بنا لیجیے گا. پھر یہ ہے کہ ماہ رمضان میں چونکہ عبادات بھی کرنی ہوتی ہیں، پھر روزے کے لیے صبح سحری کے وقت اٹھنا بھی ہوتا ہے، تو وقت جو ہے وہ ذرا شارٹ ہونے لگتا ہے. پھر آپ جس گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کچھ بزرگ روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ بچے جو ہیں وہ اس عمر کے نیچے ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھتے، تو جو خواتین ہیں گھر کی، ان کے لیے بہرحال کئی دفعہ کام جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کو اپنے لیے ٹائم نکالنے کے لیے کہ ہم اس میں خود بھی نیکیاں کر سکیں، ہمیں کچھ نہ کچھ پریپیئر کر کے رکھ لینی چاہیے چیزیں. کہ جیسے راشن ہے وہ پہلے سے ہی اکٹھا کر کے پینٹری کے اندر اس کو لگا دیا جائے تاکہ اس وقت تکلیف نہ ہو، اس وقت آپ کو بھاگنا نہ پڑے. پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پریپیئر کر کے آپ فریزر میں فریز کر سکتے ہیں، کیونکہ اسراف کرنا منع ہے، بہت زیادہ دکھاوا کرنا منع ہے، بہت زیادہ پارٹیز وغیرہ کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے بندے کو، کیونکہ اس میں دیکھا جائے تو ٹائم بھی بہت ضائع ہوتا ہے، اور پھر آپ کی جو انرجی ہے وہ بہت ویسٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے پریپریشنز کر لیجئے کہ جو کہ افطاری اور سحری میں آپ کو کام آ سکتی ہیں، اور جو کہ 15-20 دن کا جیسے ایک ہم اگر بنا لیں مینیو، تو اس سے آپ کو بہت ہی آسانی ہو جائے گی. مسالہ جات ہیں، سوکھی چیزیں ہیں فریج کے اندر جو رکھی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کاٹ کے پریزرو کر سکتے ہیں، جو کہ اس وقت پھر ہم بہت ساری مشقت سے بچ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا وہی ہے کہ پوائنٹس لکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا اچھے کام کرنے ہیں، کوئی سا ایسا کام کرنا ہے جو پچھلے سال رہ گیا تھا جس کا میرا بہت دل چاہتا تھا. ہم کسی کو بھول گئے تھے پچھلے سال کچھ اچھے تلقات بحال کرنے. یا شروع میں جو چھوٹے بچے ہیں جو نیا روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت ساری عبادات کریں، بہت سارے نفل پڑھیں، بہت ساری قرآن شریف کے جو سپارے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. بہتر یہی ہوتا ہے کہ شروع میں بچوں سے آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کروائیں. پانی پلانے کی، جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بہت شوق ہوتا تھا کہ ہماری نانی دادی اور جو بھی گھر میں بزرگ تھے، میری نانی بہت اس طرح کی تھی، تو جو کہتی تھی کہ جب پانی پلاتا ہے نا بیٹا اس کو بہت ثواب ہوتا ہے. تو ہم بھاگ پانی پلایا کرتے تھے، یا جوتے صحیح کر کے سیدھے کر کے رکھتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بھی بہت ہوتا تھا کہ نمک گر جائے تو بہت گناہ ہے، کوئی چاول کا دانہ، اس طرح کوئی بھی رزق کا ایسی چیز جو گر جاتا تھا تو اس کو فوراً سے اٹھایا جاتا تھا، دھویا جاتا تھا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ بچوں کو سکھائیں تو وہ پوری عمر پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کو ایک چیز کا جو ہے بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ نفل ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ 10 20 30 40 کے اوپر جمپ ماریں. بہتر ہے کہ وہ آپ 2 نفل پڑھ لیں، اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب اجر ملتا ہے، کیونکہ نیت آپ کی ہونی چاہیے اچھے کاموں کی. اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پورا دن روزہ صرف سو کر نہ گزارا جائے، بلکہ اچھے کام کرنے میں اگر آپ کے گھر میں ہیلپ نہیں ہے کسی چیز کی تو آپ اپنی امی کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، دوسرے کاموں میں دلچسپی لے سکتے ہیں. اگر آپ اس عمر کے
اس ایج میں ہیں جس میں کہ آپ یہ والی چیزیں کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ بات ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ضرور اہتمام کریں، اور ٹائملی اگر آپ اس ماہ میں کوشش کریں پڑھنے کی تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر اگر گرمی زیادہ پڑ گئی یا کسی وجہ سے بھی ہمیں کمزوری لاحق ہونے لگتی ہے تو ہم پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، روزہ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے بھوک سے کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے کام کر کے دکھائیں۔ آپ جیسے ہمیں زندگی کا ایک پیٹرن دیا گیا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، آپ اس میں کوشش کرتے ہیں نا کہ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر تھوڑا ڈریس اپ صحیح ہوتے ہیں، ٹائملی اسکول جاتے ہیں۔ اگر آپ اسکول ٹائم پہ نہیں جائیں گے کچھ دن تو وہ آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح دین میں داخل ہونے کے بھی بہت سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ضرور جب ہم روزہ اور نماز ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے گھر کے اوپر اور باہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے۔ زکوٰۃ یا کوئی اور بھی ہم پیسے نکالنا چاہ رہے ہیں یا کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ کچھ دن پہلے ہی رمضان سے اگر ہو سکے تو ان کی مدد کی جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کئی گھروں میں راشن کی کمی ہوتی ہے، آپ کا خاندان بڑا ہے، بے شک آپ کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں تو وہ اتنے نہیں ہوتے کہ آپ روزہ اچھی طرح سے افطار کر سکیں یا سحری جو ہے اس کا اہتمام کر سکیں۔ تو میرے خیال میں کچھ دن پہلے ہمیں ان لوگوں کو کچھ سودے کے لیے پیسے دے دینے چاہیے تاکہ اچھا سا سودا جو ہے وہ ڈلوا سکیں۔ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ہمیشہ خرچ کرنا چاہیے، جو آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں، کیونکہ بعد میں اگر پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ اپنے پیسوں میں اپنا خرچہ بڑھا لیں اور پھر کہیں کہ جی خرچ نہیں ہے پورا۔ ہمیں خوشی میں غم میں دوسروں کی مدد کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، تھوڑا یا بہت جیسے بھی ہو سکے۔ الامکان کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم بھلائی کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے جسچر سے غصہ مت کریں، دوسری کی نیکیوں کو دیکھیں، ان کی برائیوں پر مت نظر دوڑائیں، اور اپنا جو غصہ ہے وہ پی جانے کی کوشش کریں، اس کی پریکٹس کریں اس ماہ کے اندر میں، کیونکہ جو غصہ ہے، غصہ پی جانا جو ہے وہ بڑا ہی کمال کا کام ہے۔ اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتیوں یا غلطیوں کو بالکل معاف کر دینا، اور پھر معاف کر دینے کے ساتھ ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور رمضان میں بھی بہت ساری تیاریاں لوگ کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، تو کسی کی بھی تیاری کو دیکھتے ہوئے، کسی کی بھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے حسد مت محسوس کریں، کیونکہ جو حسد ہے اس کے ساتھ دل میں بہت ہی برے چیزیں جو ہیں وہ جنم لینے لگتی ہیں، اور حسد جو ہے وہ جو ایمان والا بندہ ہے وہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ حسد کیا ہے، تو فرمایا گیا رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا، یعنی آپ اپنے رب کی جو تقسیم ہے، جو رب نے دیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہمیں کوئی دیتا ہے یہ رب دیتا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم کما رہے ہیں تو وہ بھی اللہ نے ایسا کوئی وسیلہ بنایا ہے کہ جس سے ہماری زیادہ آمدن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا ہے، تو اتنا زیادہ نہیں دیا ہوا، تو ان کا جو حصہ ہے وہ ہمارے مال میں سے ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان چیزوں پر غور نہ کریں اور حسد سے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ بچ سکیں۔ چلیں یہی ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ہم کوشش کریں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی، دوسروں کے ساتھ اچھا پیش آنے کی، ہیلپ فل ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے، یا اللہ میرے لیے اور میری تمام بہنوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے، تمام گھر والوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، کیونکہ ہدایت کے بغیر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے نیکیاں کرنے کے، اچھے کام کرنے کے دروازے کھول، تاکہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کے دروازے کھولے جائیں۔ یا میرے مولا میری دعا جو ہے وہ قبول فرمانا، اور میری تمام بہنوں، تمام بچوں، تمام گھر والوں جو بھی سن رہے ہیں ان کے اوپر اپنی برکات نازل کریں۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔